هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما
يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ماشاءاللہ صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے اور دل جوئی سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے ہمارے پیر بھائی جناب مولانا حافظ محمد عمر شہزاد قادری صاحب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں اور رفاقتیں عطا فرمائے، علم میں اضافہ فرمائے. دوران محفل اپنی زبانوں کو حضور کریم رؤوف الرحیم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک سے معطر رکھیں اور اس پیغام کو آگے سے آگے پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے اس پروگرام کو شیئر کرنے سے اور لوگ بھی اور احباب بھی اس سے افادہ حاصل کر سکیں. آئیے حمد باری تعالیٰ پیش فرماتے ہیں، مل کر پڑھیے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی دافع بلایا، تم ہی شافع خطایا. کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا. تجھے حمد ہے خدایا. وہ کواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا. وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا،
تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے، میں نے سب ہی چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے خدا کے بندوں، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا۔ ارے خدا کے بندوں، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا۔ نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ جن کی بارگاہ میں عرض کی، وہ ڈھونڈنے نکل پڑے اعلیٰ حضرت کے دل کو، اور کہنے لگے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزے کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا۔ جب اعلیٰ حضرت سے کہا کہ ہمیں آپ کے دل کا پتہ چل گیا، اور وہ در روزے کے مقابل تھا، تو اعلیٰ حضرت کی خواہش ہوئی کہ پوچھوں وہ کر کیا رہا تھا، میرا دل روزے والا کے سامنے کر کیا رہا تھا۔ ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ یہ نہ پوچھ کیسا پایا، 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 بس تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حالت بیان کر رہے ہیں اس دل کی۔ کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریہ ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ اسی نے کچھ بتایا، نہ اسی نے کچھ بتایا، نہ اسی نے کچھ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کبھی خاک پر پڑا ہے، سر
بندگی جھکایا، کبھی خاک پر پڑا ہے سر چرخ زیر پا ہے، کبھی پیش در کھڑا ہے سر بندگی جھکایا، تو قدم میں عرش پایا، تو قدم میں عرش پایا، تو قدم میں عرش پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کبھی وہ تپا کے آتش، کبھی وہ تپا کے بارش، کبھی وہ ہجوم تابش، کوئی جانے ابر چھایا، بڑی جوش تو سے آیا، بڑی جوش تو سے آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو آمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ گزشتہ 3 روز سے میری طبیعت کچھ ناساز ہے، گلے میں شدید درد ہے، بخار بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ آج میں اس پروگرام میں شامل ہونے کے لائق ہو چکا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، مگر آپ محسوس کر رہے ہوں گے میری آواز سے کہ ابھی بھی میرے گلے میں درد ہے، اور مگر میں کیا کروں کہ مجھ سے سرکار کی ثنا آہستہ ہوتی نہیں، دھیمے لہجے میں ہوتی نہیں۔ یہ جان کیا ہے، سب کچھ ان پر نثار ہے، یہ آواز کب اور کس کے لیے بچائیں، کس کے لیے بچائیں، یہ سب کچھ انہی کا ہے۔ اگر اس نعت پڑھنے کے دوران یہ آواز کیا، اگر ہماری جان بھی چلی جائے، آواز تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے، جان بھی چلی جائے تو یہ سرکار کی خدمت میں ایک چھوٹا سا ہدیہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کریم رؤوف الرحیم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ گیت گانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ایک اور بہت ہی پیارا کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا پڑھنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر
خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ آغا وہ آنکھ کے ناکام میں تمنا ہی رہی، آغا وہ آنکھ کے ناکام میں تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یا رسول اللہ میرے آقا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت
احسان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا آج لے انہیں کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے انہیں کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا حضرت فرماتے ہیں نا وہاں تو بڑے بڑے مان جائیں گے آج لے انہیں کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا افر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخری افر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کا ایمان گیا بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کا ایمان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے مرشد کریم اس شعر پر جب آیا کرتے تھے تو وہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے اہل خانہ کو حج کے لیے روانہ کر رہے تھے اور روانہ کر کے واپس آئے تو کہنے لگے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا یقین جانیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے مرشد کریم کا فیضان ہے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلام کی رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میں نے حمد باری تعالیٰ بھی پیش فرما لی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش فرما لی یہ سب انہی کا صدقہ ہے طبیعت ایسی نہیں تھی کہ آج میں کچھ پڑھ سکتا میں نے سوچا تھا کہ آج بس بیٹھ کر آپ تمام دونوں افراد کو سنیں گے سماعت فرمائیں گے
اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جو جس سے جتنا کام لے لے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس سے کیا کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی چھوٹی سی کاوش کو صحیح کو اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرمائے بلا تاخیر۔ میں ملتمس ہوں عالم اسلام کے ممتاز و محترم عالم دین جناب علامہ مفتی محمد عمیر جاوید قادری نصاری صاحب کی خدمت میں کہ وہ اپنے پروگرام کی عنوان سے گفتگو فرما کر ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد وكل صغير وكبير مستطر بہرحال درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، احکام الشریعہ میں گزشتہ نشست میں ہم نے شرک کے بارے میں چند اصول بیان کیے تھے، تو آج کا جو عنوان ہے وہ ہے تقدیر۔ تقدیر کو قضا بھی کہا جاتا ہے، اور تقدیر کی جو تعریف قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے ائمہ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا تحدید کل مخلوق بحد الذی ہوا یوجد به من حسن وقبح ونفع وضرر وغیرہما۔ اس تعریف کو سمجھنے تقدیر کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ خلاصتاً پوری تعریف میں نے آپ کو بتائی۔ تقدیر کے مسئلے پہ لوگ جھگڑتے ہیں، اور آج کل ویسے ہی کچھ عقل پرست پیدا ہو گئے ہیں جو ہر چیز میں اپنے آپ کو سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں، لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو مسئلہ تقدیر ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بہرحال پہلے اس کی تعریف سمجھ لیں جو قرآن و سنت سے اور اقوال بزرگان دین اولیاء کاملین سے منقول ہے، وہ یہ کہ ہر مخلوق سے تعلق رکھنے والے امور یعنی حسن اور قبح اور نفع اور ضرر وغیرہ کی حد مقرر کرنا یہ تقدیر ہے۔ تقدیر کا مطلب اللہ کا فیصلہ ہے۔ آسان سے لفظوں میں اللہ نے جس کے بارے میں جو فیصلہ فرما دیا تا قیامت اللہ کا فیصلہ جاری ہو ساری، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اب وہ حسن پر ہو، قبح پر ہو، نفع پر ہو، ضرر پر ہو، یہ تقدیر ہے۔ تو یہ تقدیر کا جو حکم ہے، یاد رکھیں تقدیر کا منکر عند الشرع کافر ہے۔ جو شخص کہے میں تقدیر کو نہیں مانتا تو علماء اسلام اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ منکرین تقدیر اس امت کے مجوس ہیں، یعنی پارسی ہیں اس امت کے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال تقدیر میں بحث بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تقدیر کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ بڑا حساس ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم تقدیر کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ یعنی اب اس سے ایک بات اور پتہ لگی، دیکھیں علمی جو معاملات ہوتے ہیں ان میں اصحاب رسول میں بھی بحث ہوتی تھی، لیکن وہ بحث ہماری اور آپ کی طرح بحث نہیں ہوتی تھی جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے۔ وہ ایک پوائنٹ پر، ایک نتیجے پر پہنچنے کے لیے تحقیقی بحث کرتے تھے، یعنی تحقیق کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ، نہ اس میں وقت کا ضیاع ہوتا تھا اور نہ اس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا تھا، وہ علمی بحث کہلاتی تھی۔ تو اصحاب رسول میں ایک مسئلے پر بحث ہو رہی تھی اور وہ مسئلہ تھا مسئلہ تقدیر۔ تو ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور حدیث کے جو الفاظ ہیں، سرکار نے جب اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ آپ کے جو صحابہ ہیں جو اس امت میں سب سے بڑا رتبہ رکھتے ہیں، جب سرکار نے دیکھا کہ وہ مسئلہ تقدیر پر کنفیوز ہیں اور بحث کر رہے ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جلال کے آثار نمودار ہو گئے۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بے مثل اور بے مثال اور بے نظیر حسن و جمال عطا فرمایا، تو سرکار جب غضبناک ہوتے تھے، جب جلال فرماتے تھے، تو اس وقت بھی ایک بڑی دلربا کیفیت بنتی تھی۔ تو اسی حدیث کے الفاظ ہیں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے میں، جلال میں، غضب میں اتنا سرخ ہو گیا کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے رمان یعنی انار سرکار کے چہرہ اقدس پر نچوڑ دیا گیا ہو، اتنا سرخ چہرہ سرکار دو عالم کا ہو گیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو بہرحال سرکار نے صحابہ کو روکا اور دو باتیں ارشاد فرمائی۔ وہ دو باتیں کیا تھیں؟ ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ دیکھو میں تمہاری طرف اس مسئلے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں کوئی حکم صادر کروں اور تم اس میں بحث کرو، اور دوسرا تم بھی اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، لہذا جو بھلا اللہ نے لکھا اسی پر عمل کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ تو اس حدیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ تک کو منع فرما دیا۔ علمی اعتبار سے سب سے زیادہ کامل اور اکمل اصحاب رسول ہیں۔ اسلام کے سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے مجتہد، سب سے بڑے ولی جو ہیں وہ اصحاب رسول ہیں۔ نہ ان سے بڑا کوئی عالم ہے، نہ ان سے بڑا کوئی علمی مقام پر ہے، نہ ان سے بڑا کوئی مفتی ہے، نہ ان سے بڑا کوئی مجدد ہے، نہ ان سے بڑا کوئی مفکر ہے، نہ ان سے بڑا کوئی شاعر ہے نبی علیہ السلام کے بعد، لیکن ان تک کو سرکار دو عالم نے منع فرما دیا کہ خبردار یہ رینج ہے تقدیر کی، اس سے آگے نہ بڑھنا اور اس مسئلے پہ بحث نہ کرنا۔ تو پتہ لگا مسئلہ تقدیر بڑا حساس ہے۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھیں اور یقین رکھیں جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھا وہ ہمیں مل جائے گا، اور جو نہیں لکھا وہ کبھی بھی ہمیں نہیں مل سکتا۔ اچھا، اب ایک کنفیوژن ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر جو ہو چکا جو ہوگا، یعنی تقدیر کا جو مسئلہ ہے، بھائی جب یہ پہلے سے ہی طے ہے، مقرر ہے، تو ہمارے اعمال کا کیا فائدہ؟ ہم عمل کیوں کریں؟ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ہم روزہ کیوں رکھیں؟ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو چور بھی کہتا ہے بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جبھی تو چوری کی ہے، پولیس والے مجھے کیوں پکڑ لیں؟ یہ تو میں تقدیر میں فیصلہ ہو چکا، مجھے چوری کرنی تھی۔ تو اس مسئلے کو علماء نے بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ کچھ لوگ، کچھ بدنصیب یہاں پر اللہ کو الزام دیتے ہیں کہ اللہ کے لکھے نے ہم کو مجبور کر دیا تو ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے۔ ہرگز اللہ کے لکھے نے آپ کو مجبور نہیں کیا، بلکہ اس مسئلے کو آسانی سے سمجھ لیں۔ دیکھیں اللہ کا جو علم ہے، جو علم الہی ہے، علم اللہ کی صفت ہے، اللہ کا جو علم ہے جسے ہم علم ازلی کہتے ہیں وہی ایکچوئل ہے، اس میں کوئی رد و بدل، کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، کوئی چینج نہیں ہو سکتا۔ ہمارا علم حتمی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مجھے مکان بنانا ہے تو مکان بنانے کے لیے میرا علم یہ ہے، میرا علم کہتا ہے کہ بھئی اندازاً خرچہ 10 لاکھ آئے گا، لیکن جب سارا میٹیریل منگایا گیا تو پتہ لگا 12 لاکھ کا خرچہ آ گیا۔ تو اندازہ تو میں نے 10 کا لگایا تھا، 12 کا کیوں آ گیا؟ کیونکہ میرا جو علم تھا وہ ایکچوئل نہیں تھا۔ لیکن اللہ کا جو علم ہے وہ خالق ارض و سما ہے، اس کا علم ایکچوئل ہے۔ تو اللہ نے نظام کائنات تخلیق فرمانے سے پہلے اپنے علم سے جان لیا کہ فلاں فلاں شخص دنیا میں جانے کے بعد یہ کام کرے گا، فلاں شخص دنیا میں جانے کے بعد یہ اچھائیاں کرے گا، یہ برائیاں کرے گا۔ تو جو اللہ نے اپنے علم ازلی سے جان لیا، دوبارہ سمجھیے گا، جو اللہ نے اپنے علم ازلی سے جان لیا اسے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا۔ تو اب دنیا میں آنے کے بعد وہ شخص برا کام کر رہا ہے تو یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا چونکہ اللہ نے لکھا تو کر رہا ہے، بلکہ نہیں، جو وہ کرنے والا تھا وہ اللہ نے لکھا ہے۔ میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی، جو وہ کرنے والا تھا وہ اللہ نے لکھا، تو اس میں اللہ پر کوئی الزام نہیں چاہتا، بلکہ خرابی ہمارے اعمال میں، کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل بھی دیا ہے، فہم بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، اللہ نے ہمارے سامنے حق اور باطل کو بھی واضح کیا ہے۔ اب اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد اگر ہم اپنی عقل کو، اپنے فہم کو، اپنے ادراک کو صحیح استعمال نہ کریں اور ساری برائیاں کرتے رہیں اور الزام تقدیر کو دے دیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا تبھی تو میں ایسا کر رہا ہوں، تو یاد رکھیں یہ انسان کی نادانی ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کو بھوک لگی ہو، ایک اور مثال دے دیتا ہوں، آپ کو بھوک لگی ہو، 3 دن کا بھوکے ہو، اور آپ کے سامنے اس بھوک کے عالم میں کوئی گرم گرم دیگ کی پکی ہوئی بہترین قسم کی بریانی لا کے رکھتے اور کہ جناب معاذ شرف کھائیں، تناول فرمائیں، آپ بس کھانے جا رہے ہو کیونکہ 3 دن کے بھوکے ہیں آپ، ظاہر سی بات ہے انسانی فطرت کا تقاضا ہے وہ کھانا کھائے گا۔ آپ ہاتھ بڑھائیں اور کوئی خبر دے دے بھائی اس میں زہر ہے، تو کیا آپ کھا لیں گے؟
ہرگز نہیں. آپ کہیں گے 3 دن کیا 10 دن بھی بھوکا رہتا تب بھی ہاتھ نہیں لگاتا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ کی عقل نے ادراک کر لیا کہ زہر ہے، کھاؤں گا تو مر جاؤں گا. تو جب کھانے میں آپ کی عقل چلتی ہے تو برائیوں کو سمجھنے میں عقل نہیں چلتی. اللہ نے حق بھی واضح کر دیا، برائیاں بھی واضح فرما دی، لیکن یہاں پر آپ الزام تقدیر کو دے دیں تو یہ بات بالکل غلط ہے. تو مسئلہ تقدیر پہ خلاصہ کلام یہ کہ تقدیر میں ہمیں نہیں الجھنا چاہیے. اچھا ایک چیز اور ہے انور بھائی، یہ تو مسئلہ تقدیر تھا. آج کل ایک معاملہ چلا ہوا، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ایک اصول میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ابھی ایک صاحب میرے پاس ایک لسٹ دے کر آئے اور اس میں کوئی میرے خیال سے 55-60 صحابہ کرام کے نام تھے، اور صحابہ کے ساتھ ساتھ تابعین، تابعین ان کے بھی نام تھے، اور ان کے ادوار لکھے ہوئے تھے کہ ان کے دور میں ربیع الاول اتنی مرتبہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اتنی مرتبہ ربیع الاول آیا، عمر فاروق اعظم کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، عثمان غنی کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت حیدر کرار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اتنی مرتبہ ربیع الاول آیا. اس کے بعد امام ابو حنیفہ کا دور، پھر دیگر بزرگان دین، کہیں پر بھی حضور کے میلاد کو سیلیبریٹ کرنے کا ثبوت نہیں ملتا. اتنی بڑی لسٹ تھی وہ 3-4 پیجوں کی. تو بہرحال اب کسی عام انسان کو دکھائیں، ہم بھی عام ہیں اللہ، لیکن بزرگان دین کی جوتیاں اٹھائی ہیں الحمدللہ. تو اب کسی کو دکھائیں تو وہ سوچے گا بات تو صحیح ہے، اتنے سارے صحابہ ہیں، سب کے دور میں ربیع الاول اتنی مرتبہ آیا، کسی نے میلاد نہیں منایا، تو آج ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو ایک اصول میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا. خیر اپنی بات بتا دیتا ہوں کہ میں نے کہا کہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، جو آپ لسٹ دکھا رہے ہیں مجھے اس سے اتفاق، بالکل اتفاق ہے، لیکن سوال کرنے کا حق مجھے بھی ہے. میرا ایک سوال ہے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا مجھے بتائیں، آپ نے 55-60 نام گنوائے، سب کا آپ نے لکھ دیا کہ ان کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، انہوں نے میلاد نہیں منایا، فلاں کے دور میں اتنی مرتبہ انہوں نے میلاد نہیں منایا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ صحابہ سے بڑھ کر عاشق رسول ہیں، کہ آپ کا عشق صحابہ کے عشق اور محبت سے زیادہ ہے. ہم نے کہا کہ ہمارا بھی ایک سوال ہے، اتنی بڑی لسٹ کے اندر جہاں آپ کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں منایا، تو یہ بتائیں کہ کسی نے منع کیا؟ اگر آپ مجھے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ مجھے کسی ایک کا بھی قول دکھا دیں کہ فلاں نے منع کیا کہ حضور کا میلاد نہ مناؤ، حضور کی ولادت کو سیلیبریٹ نہ کرو، اگر آپ کوئی دلیل دکھا دیتے ہیں تو میں آپ کا قائل ہو جاؤں گا. لیکن الحمدللہ کوئی جواب نہیں تھا. اتنی بڑی لسٹ میں کوئی جواب نہیں تھا. اب یہ اصول ذرا سمجھ لیں. دیکھیں صحابہ کا کسی کام کو نہ کرنا اس کے حرام یا ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے. اس بات کو دوبارہ سمجھیں. صحابہ کے کسی کام کو نہ کرنا اس فعل کے عدم جواز یا حرام یا ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. ہاں دلیل یہ ہے کہ کوئی صحابی منع کرتے ہیں، بلکہ صحابہ میں بھی بہت سے فروعی مسائل میں اختلاف رہا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، وتر کی نماز ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ ہم 3 رکعت پڑھتے ہیں الحمدللہ. احناف 3 رکعت نماز وتر ادا کرتے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت نماز وتر پڑھتے تھے. تو یہ فروعی مسئلہ تھا، اس میں صحابہ کا اختلاف تھا، تحقیق کا فرق تھا. تو یہ اختلاف تک تو ہم نے قبول کر لیا اور اس کو مان لیا کہ بھئی فروعیات میں صحابہ کا اختلاف رہا، لیکن میلاد کے منع کرنے پر تو کسی صحابی کا قول نہیں ہے، کسی کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو صحابہ کا کسی کام کو نہ کرنا یہ اس کام کے حرام ناجائز یا بدعت ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہاں دلیل ہے تو صحابہ کا منع کرنا ہے. اگر کسی نے منع کیا تو دکھا دیں، منع کیا تو دکھا دیں، کسی نے منع نہیں کیا. مثال کے طور پر اگر آپ یہی کلیہ بنا لیں، یہی قاعدہ بنا لیں کہ صحابہ نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے، تو میرے خیال سے پھر قرآن بھی نہ پڑھیں. کیسے بھائی؟ دورہ صحابہ میں تلاش کر لیں. یہ جو قرآن پاک آپ کے پاس ہے اس پہ اعراب لگے میں، زیر زبر پیش، حضرت میں صحیح کہہ رہا ہوں، اعراب لگے میں. یہ بتائیں کہ صحابہ کے دور میں قرآن پر اعراب تھے؟ تو یہ تو سری وہ بات ہے جو کئی ادوار بعد ایجاد ہوئی ہے. حجاج بن یوسف نے قرآن پر اعراب لگائے. تو جب قرآن کے اندر آپ نے بدعت کو قبول کر لیا تو پھر میلاد منانے میں کیا مذائقہ ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ میلاد بھی مناتے تھے. کیسے؟ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت صاحب نے سنایا تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک بزرگ تھے، محفل میلاد ہو رہی تھی اور سب خوش تھے الحمدللہ. میلاد کا مہینہ ایسا ہے کہ سارے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایک شخص صرف وہ بیچارہ روٹھا ہوا تھا،
تو انہوں نے اس کو اپنے پاس بلایا, کہا کہ بھائی کیا بات ہے, سب ماشاءاللہ خوش دکھائی دے رہے ہیں, تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ جو محفل آپ کر رہے ہیں یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھی, صحابہ نے میلاد نہیں بنایا. تو بزرگ جو تھے وہ مسکرائے, انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا تم سے ایک سوال ہے, کیا صحابہ نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی زندگی میں ذکر رسول کو فراموش کیا؟ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں, صحابہ نے چاہے خلوت ہو, چاہے جلوت ہو, چاہے محفل ہو, چاہے بزم ہو, کہیں پر بھی اپنے گھر تک, اپنی عبادتوں تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کیا, بلکہ میدان جہاد کے اندر, غزوات کے اندر برہنہ تلواریں ان کی گردنوں پر بھی ہوتی تھی, تب بھی وہ رسول اللہ کو یاد کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ تم نے ہمارا جواب دے دیا, بھائی تم نے پوچھا کہ یہ محفل حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی, تو ہم نے تم سے پوچھا یہ بتاؤ صحابہ نے کبھی بھی کسی لمحے اللہ کے نبی کے ذکر کو چھوڑا؟ تم نے کہا نہیں, غزوات میں بھی نہیں چھوڑا, جہاد میں بھی نہیں چھوڑا, خلوتوں میں بھی نہیں چھوڑا, جلوتوں میں بھی نہیں چھوڑا. کہا یہ بتاؤ ذکر رسول ہے کیا؟ کہنے لگا ذکر رسول یہ ہے کہ حضور کی بات کی جائے, حضور کی سیرت کا ذکر کیا جائے, حضور کے اخلاق کا ذکر کیا جائے, حضور کے اوصاف کا ذکر کیا جائے, حضور کی سنتوں کا ذکر کیا جائے, حضور کے مراتب اور مناقب اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریفات کے پھول لوگوں پر نچھاور کیے جائیں, یہ ذکر رسول ہے. کہا تو یہ بتاؤ اگر یہی ذکر رسول ہے تو ہماری محفل میں کیا ہوا تھا, ہماری محفل میں کیا ہوا تھا؟ اب وہ سوچ میں پڑ گیا, کہنے لگے ہماری محفل میں بھی اللہ کے نبی کی شان بیان ہوئی, ہماری محفل میں بھی اللہ کے نبی کا ذکر بیان ہوا, تو جو ذکر صحابہ نے کیا وہی محفل سجا کے ہم نے کر لیا. تو یہ بتاؤ کہ اسی محفل کا نام میلاد ہے, تو صحابہ نے تو ہم سے بڑھ کر میلاد منایا, ہم تو محفل میں میلاد مناتے ہیں, صحابہ نے تو جہاد کے میدان میں تلوار کی نوک کے نیچے بھی ذکر رسول کر کے میلاد منایا ہے. تو دوستو یہ ہوتی ہے دلیل, میلاد کا اصل فلسفہ ذکر مصطفیٰ ہے. ہاں جو غلط بات ہے آپ ان کو ہٹائیں. ہمارے آپ دیکھ لیجئے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ جس فعل کو مسلمان اچھا سمجھ کر کریں وہ عند اللہ بھی اچھا ہے. تو آج پوری دنیا میں الحمدللہ حضور کا ذکر کیا جاتا ہے, تو یہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اور پھر دوسری بات, اگر آپ کہتے ہیں اس میں بدعات شامل ہیں, اس میں مرد و خواتین کی اختلاط ہو جاتا ہے, اس میں لنگر پھینکا جاتا ہے, اس میں بہت ساری غلط باتیں ہوتی ہیں, تو ایک سوال یہ ہے کہ اگر تھال میں کھانا رکھا جائے اور آپ بھوکے ہوں لیکن مکھیاں منڈلا رہی ہوں, تو کیا آپ کھانا اٹھا کے پٹک دیں گے یا کھانا پھینک دیں گے یا اٹھ کے چلے جائیں گے جی کھانے میں کیڑے بہت ہیں, کھانے میں مکھیاں بہت آ رہی ہیں, میں کھانا نہیں کھا رہا؟ یقیناً آپ مکھیوں کو بھگائیں گے اور کھانا کھائیں گے. تو جہاں ایک اچھی عبادت کے اندر برائیاں شامل ہو جائیں تو ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ برائیوں سے اسے پاک کریں اور عبادت کو پیور بنا کے پیش کریں. یہی تو سنت رسول ہے. تو بہرحال تقدیر کے مسئلے پر اور میلاد کے مسئلے پر یہ مختصر سی گزارش تھی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی اپنی نعت شریف میں لکھا بنعمتی ربک فحدث, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے, اس پہ اگر روشنی ڈالیں. بہت ہی اس کا ہر مسلمان کے پاس کا جواب ہے, میری بات نہیں, ہر مسلمان کے پاس. اللہ کی نعمتوں میں سب سے عظیم, سب سے ذیشان, سب سے پروقار, سب سے عالیشان, سب سے زیادہ پرمقام اگر نعمت ہے تو نبی علیہ السلام کی ذات مبارک ہے. اور نبی علیہ السلام مرکزی نعمت ہیں, یہ بھی سمجھیں. حضور علیہ السلام ایک ایسی نعمت ہیں جن سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں نعمتیں وابستہ ہیں. یعنی نعمتوں کی اصل اور نعمتوں کی روٹ اور نعمتوں کی بنیاد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا, نہ عرش ہوتا, نہ فلک ہوتا, نہ لوح ہوتا, نہ کرسی ہوتا, نہ قلم ہوتا, میں کیا آپ کیا پوری کائنات نہیں ہوتی. حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں, اور جو وجہ تخلیق کائنات ہو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. ایک اور اعلیٰ ہمیں حضرت صاحب ایک واقعہ بتایا کرتے تھے, آپ نے بھی یقیناً سماعت فرمایا ہوگا کہ غالباً محدث دہلوی شیخ عبدالحق دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ
کہ وہ ہر سال میلاد منایا شاہ کرتے ولی تھے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے شاہ عبد الرحیم. تو پورا واقعہ آپ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت صاحب سے آپ نے سنا بھی ہے اور خود پڑھا بھی ہے. آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں تاکہ ہماری عوام کو پتہ چل سکے کہ میلاد ہے کیا. اور اس مرتبہ ہمارے شاہ عبدالحق قادری صاحب نے، جو شاہ تراب الحق قادری صاحب کے جانشین ہیں، انہوں نے فرمایا ہے، بلکہ ہم کو حکم دیا ہے کہ اس مرتبہ ہم اپنے بیانات کا عنوان ہی جو رکھیں جشن میلاد نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الرسول، خاتم الانبیاء، کہ اس طرف لوگ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے وہ بہک رہے ہیں اور یہ فتنہ بہت ہی سرکوبی کے ساتھ چل رہا ہے. تو جہاں بھی ہم بیانات کریں تو یہ ضرور کہیں کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ روشنی ڈالیں. وہ واقعہ بہت ہی پیارا حضرت صاحب سنایا سب سے کرتے پہلی تھے. بات انور بھائی، ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے 3 بزرگ ایسے ہیں جن میں تمام ہی مکاتب فکر کا اتفاق ہے، اور ان میں ایک بزرگ ہیں، یہ سارے ہند کے بزرگ ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے. عرب کے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، اس پہ تو سب متفق ہیں. لیکن ہند میں چلیں کچھ لوگ، کچھ اگر نادان لوگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو نہیں مانتے تو ان سے ذرا پیچھے چلے جائیں تو 3 بزرگ ملتے ہیں ہمیں. 2 ان میں معاصرین ہیں. معاصرین سے مراد ہم اثر ہیں. ایک ہیں حضرت امام ربانی قیوم زمانی غوث سمدانی شیخ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ بزرگ ہستی ہیں جو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے. ہم اثر تھے، معاصرین میں سے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ شروع میں ان دونوں بزرگوں کا ذرا اختلاف رہا، لیکن جب مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی عظمت کا اظہار کیا کہ وہ بلند پایا ہستی تھے. ان کو مجدد مانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ مجدد صاحب اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی صاحب، یہ 2 شخصیات. اور تیسرے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان تینوں پر ہمارے جتنے بھی بریلوی مکتبہ فکر کے علماء ہیں یا حضرات علماء دیوبند ہیں یا غیر مقلدین ہیں، یہ سب کے سب ان کی بزرگی اور عظمت پر متفق ہیں. اور جتنی بھی ہمارے یہاں علماء کو اسناد حدیث ملتی ہیں ان کا سلسلہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی سے ملتا ہے. چاہے وہ دیوبند مدارس سے پڑھے ہوں، چاہے وہ بریلویوں سے پڑھے ہوں، سب کی سند حدیث شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے، ظاہر سی بات ہے اس پہ بھی تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ 2 واقعات انہوں نے لکھے. بہت ہی مختصر انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ہر سال میلاد کرتا تھا، ہر سال. اور میلاد شریف کے بعد باقاعدہ تبرک یعنی لنگر تقسیم ہوتا تھا. تو فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میری حیثیت نہیں، اچھا برا وقت سبھی پہ آ جاتا ہے، کبھی پیسہ ہوتا ہے کبھی نہیں، پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، لیکن بزرگوں کی استقامت کو سلام ہے. میلاد منانا نہیں چھوڑا، میلاد منانا نہیں چھوڑا. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے لیکن محفل میلاد کرنی ہے. میلاد کی محفل انہوں نے کی اور اس میں بھنے ہوئے چنے آپ نے تبرک کے طور پہ رکھ دیے. بھائی سرکار کا میلاد ہے، لوگ خشک منہ واپس چلے جائیں، عاشق رسول کو گوارا نہیں ہے. تو بھنے ہوئے چنے آپ نے رکھے اور بڑے خلوص کے ساتھ رکھے. جب وہ محفل ختم ہو گئی، آپ استراحت کے لیے جب تشریف فرما ہوئے، آنکھ لگی، دل کی دنیا جاگ اٹھی اور کیا دیکھتے ہیں وہ چہرہ وضحا، وہ آمنہ کا لال، وہ آمنہ کے لال، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نورانی مکھڑے کے ساتھ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ بھنے ہوئے چنے تھے جن کو حضور تناول فرما رہے تھے. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو سرکار ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ عبد الرحیم، آج جو بھنے ہوئے چنے تم نے ہمیں پیش کیے ہیں یہ ہمیں اتنے اچھے لگے کہ اس سے پہلے کچھ پسند نہ آیا. سرکار نے وہ چنے تناول فرمائے. اور شب ولادت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد فرماتے ہیں کہ میں نے روزہ رسول پر ایک عجیب کیفیت دیکھی. میں نے دیکھا کہ سرکار کے روزہ مبارک پر شب ولادت جو صبح بہارا جس کو ہم کہتے ہیں، شاہ عبد الرحیم صاحب لکھتے ہیں کہ اتنی رحمت، اتنے انوار، اتنے تجلیات، اتنی برکات اور ایسی عجیب کیفیت کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر نزول ہو رہا تھا جن کا میں لفظوں میں احاطہ نہیں کر سکتا. میں نے شب ولادت حضور کے روزے پر خود انوار و تجلیات کا بڑا عالیشان
میں نے مشاہدہ کیا۔ تو دوستوں یہ دلیل ہے ہمارے بزرگوں سے کہ میلاد جو مناتے ہیں نا حقیقت میں وہ مشاہدے میں بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا آپ نے واقعہ بتا کر ہمارے دل کی کلیاں کھلا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں اور برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اب پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو چکا ہے، ہم دعا کی جانب چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے گا، اور آپ تمام احباب جو ہماری اس براہ راست ذکر صلاۃ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شریک ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، آپ تمام کی گھر میں اہل و عیال میں برکتیں اور رفاقتیں عطا فرمائے، آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو مل جل کر دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ عمر بھائی آپ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر، یا قوی یا عزیز یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ کریم یا رؤوف الرحیم، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ کریم یہاں پر بیٹھ کے تیرے محبوب کا تیرے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہوا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ کریم تیرے محبوب بندوں کا ذکر کرنے میں کوئی غلطیاں، کوتاہیاں، کمی بیشیاں، بے ادبیاں، ریاکاریاں اگر ہو گئی ہوں تو ہم سب کو اس کی معافی عطا فرما۔ ہم سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں یا اللہ بے حساب برکتیں، رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ کریم یہ جو کام ہو رہا ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے، یہ کام حقیقتاً ہمارے پیر و مرشد کا ہی ایک سلسلہ ہے، یا اللہ اس کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ اس پلیٹ فارم کو یا اللہ کریم دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، عروج عطا فرما۔ اس کے دیکھنے سے یا اللہ لوگوں کی، مسلمانوں کی، ہر انسان کی یا اللہ اصلاح کا باعث بنا۔ یا اللہ کریم ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں یا اللہ بے حساب برکتیں عطا فرما۔ حرام روزی سے، حرام کاریوں سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، حسد کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کے دل نماز پڑھنے کی طرف مائل فرما۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے یا اللہ پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کو با ادب حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، با ادب روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضری دینا نصیب فرما۔ یا اللہ کریم جو مانگ سکے عطا کر، جو نہیں مانگا بن مانگے ہی عطا فرما۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔